ایک مرتبہ ایک نوجوان آدمی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا ایک مینٹور جو کہ اسی فیکٹری میں ایک سینئر ٹیکنیشین کے عہدے پر فائز تھا، اس نے اسے ہدایت دی کہ یہ ہمیشہ خاموش رہے اور ہمیشہ اپنے کام پر توجہ دیا کرے۔ چنانچہ یہ نوجوان آدمی پورا دن محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا اور ہمیشہ خاموش رہتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فیکٹری نے اس نوجوان آدمی کے مینٹور کو ریٹائر کر دیا اور اس نوجوان کو ٹیکنیشین کے عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اب یہ نوجوان اور زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا۔ یہ ہر وقت اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا۔ ایک دن یہ نوجوان آدمی اپنے مینٹور سے ملنے کے لیے اس کے پاس گیا۔ جب یہ اپنے مینٹور کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا پریشان لگ رہا ہے، اور اس نے اس نوجوان آدمی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ یہ نوجوان آدمی افسردگی سے بولنے لگا کہ میں آپ کی بتائی گئی ہر بات پر پوری طرح سے عمل کرتا ہوں، میں ہمیشہ خاموش رہتا ہوں اور ہمیشہ اپنی سکلز کو ڈیولپ کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی جب بھی پروموشن کی باری آتی ہے تو وہ لوگ جو کام نہیں کرتے اور وہ لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا انہیں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ اس کے مینٹور نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا کہ تم ایسا کرو کہ 2-3 دن کی چھٹی لے لو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تھوڑے آرام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہی کیا کہ اس نے چھٹی لے لی۔ جب یہ چھٹی گزارنے کے بعد فیکٹری میں پہنچا، اس کے مینیجر نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ جب یہ چھٹی پر تھا تو دوسرے ورکرز کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا جو کہ عام طور پر اس کی موجودگی میں حل کر لیے جاتے تھے، اور اسی طرح مینیجر کو اس کی اہمیت کا احساس ہوا اور اس نے اسے پروموٹ کر کے سینئر ٹیکنیشین کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ یہی کامیابی کا راز ہے، اور یہ اب ہمیشہ سے اسی بات کو دہراتا۔ جب بھی اسے لگتا کہ مجھے کسی جگہ پر کم اہمیت دی جا رہی ہے تو یہ ایک چھٹی کر لیتا، اور جب یہ چھٹی کے بعد واپس آتا تو آگے سے حالات تھوڑے بہتر ہوتے۔ لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ جب یہ چھٹی کے بعد واپس گیا تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور بندہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ اسے یہ بات بہت بری لگی۔ اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور قدم اٹھاتا، یہ سیدھا اپنے مینٹور کے پاس گیا اور اس نے اپنے مینٹور کو ساری بات بتائی اور اس سے گلہ کیا کہ میں نے آپ کی ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کیا ہے، لیکن پھر بھی آخرکار مجھے فیکٹری سے نکال دیا گیا۔ اس کے مینٹور نے اس کی پوری بات سنی اور اس نے اسے بتایا کہ تم نے میری پوری بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہ بات تمہیں صحیح سنائی دی کہ اگر ایک بلب ہمیشہ جلتا رہے گا تو لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب وہ آف ہوگا۔ لیکن دوسری بات جو کہ زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ سنے بغیر ہی تم چلے گئے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اگر ایک بلب بار بار آف ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ بدل دیا جائے گا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ So we should acknowledge every little thing in our lives. And second thing جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بلب فریکوینٹلی آف ہونا شروع ہو جائے گا تو اسے بدل دیا جائے گا، اور یہ بیہیویئر پارٹیکولرلی ایگو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایگو از دا اینیمی، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ اسٹیو جابس کو ایپل سے فائر کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ خود ایپل کا فاؤنڈر تھا۔ لیکن اکارڈنگ ٹو ایگو از دا اینیمی، اگر آپ جوہن اسکلے ہوتے یا آپ CEO ہوتے ایپل کے تو آپ بھی اسٹیو جابس کو اس کے ایگوسٹک بیہیویئر کی وجہ سے فائر کر دیتے۔ اینڈ سیکنڈ ون، آپ نے سنا ہوگا کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو اتنی ارلی ایج میں اس کے اپنوں نے ہی ایگزیکیوٹ کروا دیا تھا، اینڈ دیٹ واز اگین بیکاز آف ایگو۔ اینڈ دا سمپل سولوشن ٹو اوائڈ دس ایگو از ریممبر دا کنسیپٹ آف سویپنگ دا فلور، یعنی کہ اگر آپ فرش کو صاف کرتے رہیں گے تو وہ صاف رہے گا، اگر آپ اسے تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر ڈسٹ جمع ہو جائے گا۔ ایگو کا کنسیپٹ بالکل ایسے ہی ہے۔ If you will keep sweeping the floor, it will remain clear, and that is the only way to get rid of ego. Thank you for watching our video. Watch another one.
We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.